بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک DGI/SPR میجر جنرل بابر افتخار نے بڑی بھرپور، بڑی مثبت اور بڑی یعنی جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹھوک بجا کر پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے سیاسی اور عسکری اور تصویراتی تینوں حوالوں سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے اور سوالات کرنے والوں کی مکمل تشفی کرائی۔ انہوں نے فوج کی پالیسی کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے کسی سے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں، اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو غلط بات ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب ظاہر ہے، ہم نے بہت ایمانداری سے الیکشن کروائے تھے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے، اس کے پاس ثبوت ہے، تو وہ عدالت میں ہمیں لے آئے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتشار کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ PDM کے حوالے سے کیے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ انتشار کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جہاں سے بھی ہو رہا ہے اور جیسے بھی ہو رہا ہے، ہم آپ کو صرف ایک بات بتاتے ہیں کہ یہ کبھی اپنے انجام تک نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستانی سیاست میں جو اب الزامات کی سیاست بن رہی ہے، فوج کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، یہ غلط ہے، ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ جو بھی برسر اقتدار حکومت ہوتی ہے، فوج کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب بھی جو حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے داعش کے حوالے سے ایرانی جرنلسٹ کے کیے گئے سوال کا، جس نے بہت سے خطرات کی نشاندہی کی تھی، اور یہ کہا کہ ابھی حال ہی میں 3 ایرانی گارڈز بھی داعش کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، اور اس نے یہ بھی ہم انکشاف کیا کہ پاکستان اور ایران کی مشترکہ گشت بھی ہوتی ہے، جس پر جنرل صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کی تصدیق کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے مکمل رابطے ہیں ایران کے ساتھ، ہمارے بہترین تعلقات ہیں، اور ہم سب مل کر اس خطے سے داعش کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ہی یہ بات کی کہ 35 سے 40 لوگ ہیں جو سرحد کے دونوں طرف اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کی ملیشیا جو ہے وہ قریباً 700 لوگ ہیں۔ انہوں نے پاکستان نے جو افغانستان کے ساتھ حفاظتی باڑ لگائی ہے، اس کے حوالے سے 2-3 عجیب و غریب، میں تو کہوں گا، سوالات کے جواب میں یہ بات کہی کہ یہ باڑ مطلب ایسی کوئی عام قسم کی ایسی باڑ نہیں ہے، نہ یہ کوئی فلمی کہانی ہے، بلکہ اس کے لیے فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں کہ ملک کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ باڑ لگائی ہے۔ کسی کی یہ جرأت نہیں کہ وہ اس سے اکھاڑ سکے۔ یہ سب افواہیں ہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا 20 سال ہم نے اس کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور یاد رکھیے ہم 10ویں سے 103ویں نمبر پر آئے ہیں۔ یہ ہماری لازوال قربانیوں اور ہمارے پروفیشنلزم کا نتیجہ ہے جو ہم نے حاصل کیا۔ جہاں تک بلوچستان کے حوالے سے مختلف سوالات کیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان پر ہم انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے ہیں، 1 انچ بھی بلوچستان کا، پورے پاکستان کا غیر محفوظ نہیں ہے۔ ہماری معاملات پہ مکمل نظر ہے، اور ہم بر وقت کارروائی کرتے ہیں۔ جہاں تک انڈیا کی LOC پر ہے فائرنگ کا سلسلہ، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اور انڈیا کا جو جھوٹ ہے وہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو سویلین کو نشانہ وہاں ٹارگٹ کر کے بناتے ہیں اور ان کے جانوروں کو مارتے ہیں، اس سلسلے میں حکومت نے خاصی ہماری مدد کی ہے، اور اب ہم انہیں محفوظ بنکر جو ہیں وہ بنا کر دے رہے ہیں، جس سے ان کی جو جان و مال کی زیادہ بہتر حفاظت ہو سکے گی۔
انہوں نے کہا کہ ملک میں انتشار کے حوالے سے، اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے، اور خصوصاً مولانا فضل الرحمان کی اس دھمکی کے حوالے سے کہ اس جو ان کا لانگ مارچ ہے اس کا رخ پنڈی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی وجہ تو دکھائی نہیں دیتی کہ وہ جی ایچ کیو کی طرف رخ کریں گے، لیکن اگر وہ تشریف لائے تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پیش کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، اور ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کسی سے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، اس پریس کانفرنس میں جنرل صاحب نے بطور خاص ڈس انفو لیب کے حوالے سے جو رپورٹ آئی اور جس میں بتایا گیا تھا کہ انڈیا پچھلے 15 سال سے ایک گروپ کے ساتھ، میں نے اس پہ 2-3 ویڈیوز بھی بنائی ہیں کہ انڈیا کس طرح 15 سال سے دنیا کو دھوکہ دے رہا تھا، اور جیلی اس نے یہ این جی اوز بنائی ہوئی تھیں، جیلی اس نے یہ ایپس بنائی ہوئی تھی، جیلی ویڈیوز بنتی تھی، جیلی بڑے بڑے انہوں نے مراکز کھولے ہوئے تھے، اور پاکستانی آستین کے سام بھی اس میں برابر کے شریک تھے۔ یہ صحیح واستو جو گروپ تھا اس نے یہ بنائی تھی، یہ ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں ڈوزیر جو دیا تھا یونائٹڈ نیشنز کو، اس کے بہت بہترین اثرات ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جنرل صاحب نے تو آپ کو نہیں بتایا، لیکن میں آپ کو تازہ ترین اس حوالے سے انکشاف کر رہا ہوں کہ بھارت کو سلامتی کونسل کی 2 اہم کمیٹیوں کی سربراہی لینے میں شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو 2 کمیٹیاں، ایک کمیٹی تو جو ہے نا وہ ڈیل کرتی ہے اس کو، یہ جو دہشت گردی اور القاعدہ اور اس کے معاملات کو، داعش کے معاملات کو، اور دوسری جو کمیٹی ہے وہ افغان معاملات کو، اور یہ جو ہوتی ہے ہماری جو ایٹامک پالیسی ہے اس کو ڈیل کرتی ہے۔ 15 ممبران کی ضرورت تھی انڈیا کو ان کی سربراہی لینے کے لیے، اور انڈیا نے بہت امید کے ساتھ اور بڑے مضبوطی کے ساتھ، بڑے دعووں کے ساتھ اس میں شرکت کی، لیکن جس ذلت کا سامنا انڈیا کو کرنا پڑا وہ شاید ماضی میں کبھی اس تجربے سے نہیں گزرے۔ جناب والا، جو متعلقہ ممبران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کمیٹیوں کی سربراہی انڈیا کو مل گئی تو وہ اسے پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا، اور ہمارے پاس اس بات کے ثبوت موجود ہیں، اور وہ افغان جو اب یہ بات چیت کا جو عمل چل رہا ہے گفت و شنید کا، اس کو ناکام بنائے گا، کیونکہ وہ ایسی کوششیں پہلے بھی کر چکا۔ یہ آن ریکارڈ باتیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو آپ یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس پہ عدم اعتماد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حال ہی میں پاکستان نے اس بات کے ثبوت فراہم کیے ہیں کہ انڈیا داعش، ٹی ٹی پی اور ایک اور گروپ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کو وہ جو غزوہ ہند کے دعوے دار ہیں، ان کو انڈیا نے پیسوں سے مدد کی ہے، جس کے ثبوت پاکستان انٹیلیجنس کی طرف سے جو فراہم کیے گئے تھے وہ یونائٹڈ نیشن کو دیے گئے ہیں، اور ان ممبران تک وہ ثبوت پہنچائے گئے، جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ تو انڈیا تو ان کو فنڈنگ کرتا ہے دہشت گردوں کو، داعش کے، تو یہ داعش کا خاتمے کے لیے کیا کردار کرے گا، اس لیے قطعاً اس کے اہل نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، آئی ایس پی آر کی پالیسیز نے عالمی سطح پہ تو انڈیا کا کان بچہ کولو کر دیا، انڈیا کو لمبا کر دیا انہوں نے، اور یہ جو انڈیا دعوے کرتا تھا نا کہ ہم نے پاکستان کو اکیلا کر دیا، عملی صورتحال یہ ہے کہ اب انڈیا اکیلا ہو چکا ہے۔ انڈیا کے پاس اب بیچنے کے لیے کچھ نہیں رہا، صرف وہ لوزر ہے، وہ لوز کر رہا ہے، اور جو اس نے یہ میدان منتخب کیا تھا لڑائی کا کہ وہ پوری دنیا کو ہمارے خلاف ورگلائے گا، اول تو اس کا بھانڈا جو ہے یہ ڈس انفو لیب کی رپورٹ نہیں پھوڑ دیا، رہی کئی کسر جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس سے پہلے والی پریس کانفرنس جو انہوں نے اس حوالے سے کی تھی، جس میں ڈوزیر دیا گیا تھا، اور انہوں نے بڑی تفصیلی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہم نے کیا کیا، دنیا کو انفارمیشن فراہم کی ہے انڈیا کے متعلق۔ آج جب ان انفارمیشن کا اس ڈوزیر میں ہونے والی جو باتیں ہیں ان کا ذکر ہم نے
یہ UN کے سلامتی کونسل کی جو سب کمیٹیوں کے جو ارکان ہیں ان سے سنا، اور انہوں نے انڈیا کو نااہل قرار دیتے ہوئے، انڈیا پہ عدم اعتماد کرتے ہوئے ان کا ذکر بھی کیا، اور کہا کہ داعش پر پابندیوں، بھارت القاعدہ داعش پر پابندیوں، افغان امور، ایٹمی عدم پھیلاؤ کی کمیٹیوں کا سربراہ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ تو ان سب کا مددگار ہے۔ ناظرین کرام، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم ہمت کریں اور فوج کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے حقائق پہ نظر رکھیں تو آپ کو بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کو ملے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔